الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیے الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ۔ آج ہم فعل مضارع کے بارے میں پڑھیں گے کہ فعل مضارع کسے کہتے ہیں اور فعل مضارع بنانے کا طریقہ کیا ہے۔ تو آئیے ہم شروع کرتے ہیں۔ اس سے پہلے آپ سے عرض ہے کہ آپ ہمارے چینل فیضان درس نظامی کو اگر سبسکرائب نہیں کیے ہیں تو سبسکرائب کر لیں۔ سبق نمبر 9 فعل مضارع کا بیان۔ فعل مضارع کی تعریف بیان کر رہے ہیں۔ وہ فعل جو زمانہ حال یا استقبال میں کسی کام کے ہونے پر دلالت کرے، جیسے یضرب مارتا ہے یا مارے گا وہ ایک مرد، یعنی جو فعل زمانہ حال یا زمانہ استقبال میں کسی کام کے ہونے پر دلالت کرے اسے کہیں گے فعل مضارع۔ دیکھیں یضرب یعنی مارتا ہے یا مارے گا وہ ایک مرد، زمانہ حال میں یعنی ابھی مار رہا ہے یا مارے گا آئندہ زمانے میں، تو یہ حال اور استقبال میں دلالت کر رہا ہے، اس لیے یہ فعل مضارع ہوا۔ اچھا، فعل مضارع بنائیں گے کس طرح؟ فعل مضارع ہمیں اگر بنانا ہو تو کس طرح بنائیں گے؟ تو بنانے کا طریقہ بیان کر رہے ہیں۔ فعل مضارع بنانے کا طریقہ: فعل مضارع کے شروع میں حروف مضارع میں سے کوئی حرف لگا کر فا کلمے کو ساکن کرتے ہیں اور عین کلمے پر باب کے مطابق حرکت، یعنی کبھی فتحہ، کبھی ضمہ اور کبھی کسرہ لاتے ہیں، اور آخر میں رفعہ دیتے ہیں، جیسے فعل سے یفعل۔ یعنی ہمیں کیا کرنا ہے؟ فعل ماضی کے شروع میں حروف مضارع میں سے کوئی حرف لانا ہے۔ حروف مضارع کیا ہیں؟ حروف مضارع 4 ہیں، ابھی بتلائیں گے۔ حمزہ، تا یا نون، یہ ہیں حروف مضارع۔ ان 4 حروف میں سے کوئی حرف لانا ہے اور فا کلمے کو ساکن کرنا ہے۔ عین کلمے میں آپ جس باب سے لانا چاہتے ہیں اس باب کے مطابق حرکت دینا ہے۔ مثال کے طور پر آپ اگر باب ضربہ سے لاتے ہیں تو باب ضربہ میں فعل مضارع عین کلمہ مکسور ہوتا ہے، اس لیے آپ کو کسر لانا پڑے گا، اور اگر باب فتحہ سے لانا چاہتے ہیں تو فتحہ دیں گے، اور اگر آپ باب کرومہ سے لانا چاہتے ہیں، یعنی اگر وہ فعل ایسا ہو جو کرومہ سے آتا ہو، باب کرومہ سے، تو پھر آپ عین کلمے کو ضمہ دیں گے۔ تو عین کلمے میں باب کے مطابق حرکت دیں اور آخر میں یعنی لام کلمے میں رفعہ دے دیں، تو اس طرح فعل مضارع بن جائے گا، جیسے فعل سے یفعل۔ فائدہ: حروف مضارع 4 ہیں: حمزہ، تا یا نون۔ حمزہ، تا یا نون یہ حروف مضارع ہیں، ان کا مجموعہ اتینا ہے۔ حروف مضارع کا مجموعہ اتینا، یعنی اتینا لفظ بس یاد رکھ لیں آپ تو حروف مضارع یاد رہ جائیں گے۔ اتینا، یہ 4 حروف اس میں آ گئے، اور ان کو علامات مضارع اور حروف اتینا بھی کہتے ہیں۔ حمزہ، تا یا نون کو حروف اتینا اور علامات مضارع بھی کہتے ہیں۔ تنبیہ: تنبیہ میں کچھ باتیں بیان کر رہے ہیں، آپ غور سے سنیں۔ نمبر 1، علامت مضارع حروف اتینا مختلف صیغوں میں مختلف ہوتی ہیں، جن کی تفصیل درج ذیل ہے۔ یعنی علامات مضارع 4 ہیں: حمزہ، تا یا نون۔ کون سے صیغے میں کس کو لانا ہے؟ حمزہ کہاں لانا ہے، یا کہاں لانا ہے، تا کہاں لانا ہے، نون کہاں لانا ہے، اس کے بارے میں بتلا رہے ہیں کہ حروف مضارع 4 ہیں، کس کو کون سے صیغے کے لیے لانا ہے۔ بتلا رہے ہیں حمزہ یہ صیغہ واحد متکلم کے شروع میں آتا ہے، یعنی صیغہ واحد متکلم کے شروع میں حمزہ آتا ہے، جیسے اضربو۔ دیکھیں اضربو کے شروع میں حمزہ ہے، یہ واحد متکلم کا صیغہ ہے۔ نون یہ صیغہ جمع متکلم کے شروع میں آتا ہے، جیسے نضربو، جمع متکلم کے شروع میں نون آتا ہے۔ یا
یہ 4 صيغوں 3 مذکر غائب اور 1 جمع مؤنث غائب کے شروع میں ہوتی ہے، یا 4 صيغوں میں ہوتی ہے، 3 مؤنث مذکر غائب کے صيغوں میں۔ 3 مذکر غائب کیا کون غائب؟ یعنی واحد مذکر غائب، تثنیہ مذکر غائب اور جمع مذکر غائب۔ اس طرح 3 مذکر غائب کے صيغے ہوئے اور 1 جمع مؤنث غائب۔ اس طرح 4 صيغے کے شروع میں حرف مضارع یا آتی ہے۔ جیسے مثال دے رہے ہیں یضربو، یہ واحد مذکر غائب کی مثال ہے۔ یضربانی، یہ تثنیہ مذکر غائب کی مثال ہے۔ یضربونا، جمع مذکر غائب کی مثال۔ یضربنا، یہ جمع مؤنث غائب کی مثال ہے۔ ان چاروں صيغوں میں حروف مضارع میں سے حرف مضارع یا آتی ہے۔ اچھا، تا کتنے صيغوں میں آتی ہے اور کن کن میں آتی ہے؟ بتلا رہے ہیں کہ تا 8 صيغوں کے شروع میں آتی ہے۔ وہ صيغے کیا ہیں؟ 2 واحد و تثنیہ مؤنث غائب، 2 واحد و تثنیہ مؤنث غائب اور 6 مذکر و مؤنث حاضر۔ ان کے شروع میں کیا ہوتی ہے؟ تا ہوتی ہے۔ حروف مضارع میں سے تا آتی ہے۔ مثال دیکھیں، تضربو تضربانی، تضربو یہ واحد مؤنث غائب ہے، تضربو، تضربانی تثنیہ مؤنث غائب ہے، اور تضربو تضربانی تضربونا یہ جمع کے صيغے ہیں۔ تضربو جمع مذکر واحد مذکر حاضر، تضربانی تثنیہ مذکر حاضر اور تضربونا جمع مذکر حاضر۔ اسی طرح تضربینا واحد مؤنث حاضر اور تضربانی تثنیہ مؤنث حاضر اور تضربنا جمع مؤنث حاضر، یعنی 6 حاضر کے صيغے میں اور 2 ایک واحد مؤنث غائب اور 1 تثنیہ مؤنث غائب۔ ان کے شروع میں حروف مضارع میں سے تا آتی ہے۔ نمبر 2، مضارع کے 5 صيغوں یعنی 2 واحد مذکر غائب و حاضر، 1 واحد مؤنث غائب اور 2 واحد و جمع متکلم کے آخر میں رفع آتا ہے۔ مضارع میں کتنے صيغوں کے آخر میں رفع آتا ہے اسے بیان کر رہے ہیں کہ مضارع میں 5 صيغوں کے آخر میں رفع آتا ہے۔ 2 صيغے کیا ہیں؟ واحد مذکر غائب اور واحد مذکر غائب اور واحد مذکر حاضر۔ جیسے یضربو یہ واحد مذکر غائب کا صيغہ ہے، تضربو یہ واحد مذکر حاضر کا صيغہ ہے، اور 1 واحد مؤنث غائب، 1 واحد مؤنث غائب جیسے تضربو یہ واحد مؤنث غائب، اور 2 واحد و جمع متکلم، واحد و جمع متکلم، واحد متکلم جیسے اضربو، جمع متکلم جیسے نضربو۔ یہ 5 صيغے ایسے ہیں جن کے آخر میں رفع آتا ہے، اور ان کے علاوہ جو ہیں ان میں کسی میں نون آتا ہے اور کسی میں نون تثنیہ آتا ہے، کسی میں نون جمع آتا ہے۔ دیکھیں آگے بیان کریں گے ابھی۔ نمبر 3، مضارع کے 7 صيغوں 2 جمع مذکر غائب و حاضر، 1 واحد مؤنث حاضر اور 4 تثنیہ کے آخر میں نون اعرابی آتا ہے۔ پہلے 3 صيغوں میں یعنی 2 جمع مذکر غائب و حاضر اور 1 واحد مؤنث حاضر کے صيغوں میں نون اعرابی مفتوح ہوتا ہے۔ پہلے 3 صيغوں میں مفتوح اور باقی 4 صيغوں میں مکسور، یعنی پہلے 3 صيغوں سے مراد کیا ہے؟ جمع مذکر غائب و حاضر، یعنی جمع مذکر غائب اور جمع مذکر حاضر، اسی طرح مؤنث حاضر، ان کا جو نون ہوتا ہے، ان میں جو نون اعرابی آتا ہے وہ مفتوح ہوتا ہے، اور آخر کے جو 4 ہوتے ہیں یعنی 4 تثنیہ کے جو نون ہوتے ہیں وہ مکسور ہوتے ہیں۔ دیکھیں مثال دیکھیں، یضربونا یہ کون سا صيغہ ہے؟ جمع مذکر غائب کا صيغہ۔ یہاں دیکھیں نون، آخر میں نون آ رہا ہے، یہ نون اعرابی ہے اور مفتوح ہے۔ تضربونا یہ جمع مذکر حاضر کا صيغہ ہے، آخر میں نون آ رہا ہے، نون اعرابی ہے وہ اور مفتوح بھی ہے۔ تضربینا یہ واحد مؤنث حاضر کا صيغہ ہے، آخر میں نون ہے، نون اعرابی ہے اور مفتوح بھی ہے۔ اور ابھی 4 صيغے ایسے بیان کریں گے جن میں نون مکسور آتا ہے۔ یضربانی یہ تثنیہ کا صيغہ ہے، اور
तदरीबानी ये भी तस्निया का सिगा है, यदरीबानी ये तस्निया मुज़क्कर गायब का सिगा है, और तदरीबानी ये तस्निया मुअन्नस गायब का सिगा है। तदरीबानी ये तस्निया मुज़क्कर हाजिर का सिगा है। तदरीबानी ये तस्निया मुज़क्कर हाजिर का सिगा है। यानी तदरीबानी 3 मरतबा आएंगे। तदरीबानी का सिगा ये वाहिद तस्निया मुअन्नस गायब के लिए भी आता है। तदरीबानी तस्निया मुअन्नस गायब के लिए भी इस्तेमाल होता है, और तदरीबानी तस्निया मुज़क्कर हाजिर के लिए भी इस्तेमाल होता है, और तस्निया मुज़क्कर गायब के तस्निया मुअन्नस गायब के लिए भी इस्तेमाल होता है। तस्निया मुज़क्कर यानी ये जो तदरीबानी का सिगा है ये तस्निया मुअन्नस गायब और दोनों हाजिर के सिगे मुज़क्कर और मुअन्नस दोनों हाजिर के सिगे के तस्निया के लिए आता है। नंबर 4, मुज़ारे के 2 सिगे जमा मुअन्नस गायब व हाजिर के आखिर में नून आता है, जिसे नून निस्वा और नून ज़मीरी भी कहते हैं। 2 सिगे के आखिर में नून आता है, जिस नून को नून ज़मीरी भी कहते हैं और नून निस्वा भी कहते हैं। जैसे वो सिगे कौन हैं? यदरिबना और तदरिबना। इनके आखिर में जो नून आता है उन्हें नून ज़मीरी और नून निस्वा कहते हैं। क्यों? इसलिए कि इनके आखिर से जो है ना नून वो कभी गिरता नहीं है। यदरिबना और तदरिबना के आखिर से नून कभी गिरता नहीं है। नून ग़ैराबी से पहले जो गुज़रे 7 नून जो आते हैं उन्हें नून ग़ैराबी इसलिए कहते हैं कि उनसे नून गिर जाता है, यानी वो ग़ैराब में वाक़ होते हैं, उनमें इराब की वजह से तग़य्युर होता है। और ये लोग जो तस्निया यहाँ जो नून वाक़ होते हैं यानी जमा मुअन्नस गायब और हाजिर में, ये नून इराबी नहीं होते हैं, ज़मीरी होते हैं, और ज़मीर गिरता नहीं है, ज़मीर मबनी होती है, इसलिए यहाँ पे ग़ैराब का असर नहीं होगा, नून यहाँ पे नहीं गिरेंगे। नंबर 5, मज़कूरा तरीक़े के मुताबिक जब फ़ेल माज़ी से मुज़ारे बनाएंगे तो मुज़ारे मुस्बत मारूफ़ वाहिद मुज़क्कर गायब का सिगा बनेगा। अभी जो तरीक़ा बयान किए इससे अगर हम फ़ेल मुज़ारे बनाते हैं तो कौन सा सिगा बनेगा, वही बतलाए कि अगर इस तरीक़े के मुताबिक हम फ़ेल मुज़ारे बनाते हैं तो फ़ेल मुज़ारे मुस्बत मारूफ़ वाहिद मुज़क्कर गायब का सिगा बनेगा। नंबर 6, ऐसे उसे मजहूल मुस्बत बनाने के लिए, यानी जब ये बनेगा कौन सा सिगा? मुस्बत मारूफ़ वाहिद मुज़क्कर गायब का सिगा बनेगा। तो हमें अगर मजहूल बनाना हो, मुस्बत मजहूल बनाना हो तो क्या करना होगा? वो बतला रहे हैं कि इसे मजहूल मुस्बत बनाने के लिए अलामत मुज़ारे को ज़म्मा और आइन कलमे को फ़तहा देते हैं। जैसे यदरिबु से युदरबु, देखें यहाँ पे यदरिबु में इसमें अलामत मुज़ारे या है, उसको हमने ज़म्मा दिया, यू तो युद हो गया, और ये यदरिबु में दा कसरा था, उसको हमने फ़तहा दिया तो युद और रबु हो गया। इस तरह फ़ेल मुज़ारे मारूफ़ से मजहूल बनाया जाता है, यानी अलामत मुज़ारे को ज़म्मा देते हैं और आइन कलमे को फ़तहा देते हैं। नंबर 7, और इन दोनों को मनफ़ी बनाने के लिए उनसे पहले हरफ नफ़ी मा ला बढ़ा देते हैं। यानी अगर हम इनको मनफ़ी बनाना हो इन सिगों को तो क्या करना होगा? यानी मारूफ़ और मजहूल को अगर हमें मनफ़ी बनाना हो तो किस तरह मनफ़ी बनाएंगे? तो फरमाते हैं कि उसके शुरू में हरफ नफ़ी यानी मा या ला का इजाफ़ा कर देंगे, बस मनफ़ी बन जाएगा। अगर हमें फ़ेल मारूफ़ को मनफ़ी बनाना है तो उसके शुरू में हरफ नफ़ी बढ़ाएंगे, अगर मजहूल को बनाना है तो उसके शुरू में हरफ नफ़ी बढ़ाएंगे। देखें जैसे यदरिबु और युदरबु से ला यदरिबु और मा युदरबु। पहली मिसाल जो है यदरिबु से ला यदरिबु, ये क्या है? मारूफ़ की मिसाल है, और युदरबु से मा युदरबु ये मजहूल की मिसाल है। 8, ख़याल रहे कि बाज़ कुतुब सर्फ़ में मुज़ारे के 11 सिगे शुमार किए गए हैं, इसलिए कि एक सिगा तफ़अलु वाहिद मुअन्नस गायब और वाहिद मुज़क्कर गायब दोनों के लिए इस्तेमाल होता है। तफ़अलु का सिगा वाहिद मुअन्नस गायब और वाहिद मुज़क्कर गायब दोनों के लिए इस्तेमाल होता है। इसी तरह एक सिगा तफ़अलाने तस्निया मुअन्नस गायब तस्निया
مؤنث حاضر اور تثنیہ مذکر حاضر تینوں کے لیے استعمال ہوتا ہے، لہٰذا مقررات کو ساقط کرنے کے بعد 11 ہی صیغے باقی رہتے ہیں۔ یعنی جو صیغے بار بار استعمال ہوتے ہیں جب ہم انہیں گرا دیں گے، جیسے تفعلوا ہے، تفعلوا یہ 2 جگہ استعمال ہوتا ہے، ایک جگہ تو واحد مؤنث غائب کے لیے اور ایک جگہ واحد مذکر حاضر کے لیے، 2 جگہ استعمال ہوتا ہے تو ہم ایک کو گرا دیں گے تو ایک باقی رہا، اس طرح ایک ساکت ہو گیا۔ اس طرح تفعلانی 3 جگہ استعمال ہوتا ہے، 3 جگہ میں سے ہم 2 کو گرا دیں گے، ایک باقی رہے گا۔ کہاں کا 3 جگہ استعمال ہوتا ہے؟ تثنیہ مؤنث حاضر میں اور تثنیہ مذکر حاضر میں، اور اسی طرح تثنیہ مؤنث غائب میں 3 جگہ استعمال ہوتا ہے۔ تینوں میں سے جب ہم 2 کو حذف کر دیں گے تو ایک باقی رہے گا، تو اس طرح 3 صیغے گر جائیں گے تو 14 سے 3 گریں گے کتنے ہوں گے؟ 11 ہوں گے نا۔ تو اس طرح بعض کتب صرف میں مضارع کے 11 صیغے شمار کیے جاتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔